آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف اسسمنٹ۔ اسسمنٹ کی مختلف حوالوں سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو فنکشن اسسمنٹ کی چار مین ٹائپس ہوتی ہیں: پلیسمنٹ اسسمنٹ، فارمیٹیو اسسمنٹ، سمیٹیو اسسمنٹ اور ڈائگنوسٹک اسسمنٹ۔ آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پلیسمنٹ اسسمنٹ کو۔ پلیسمنٹ اسسمنٹ ایک ایسی اسسمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ کورس یا نیکسٹ لیول آف لرننگ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بچے کے پاس مطلوبہ مہارتیں موجود ہیں کہ نہیں۔ اس میں بچے کی پریویس نالج کو چیک کیا جاتا ہے کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک میتھ کا ٹیچر بچوں کو سبٹریکشن کا کنسپٹ پڑھانا چاہتا ہے تو وہ پہلے بچوں کی اسسمنٹ کرے گا کہ بچوں کو ایڈیشن اچھے طریقے سے آتی ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے بعض بچوں کو ایڈیشن آتی ہو، بعض کو نہ آتی ہو، تو وہ پہلے اسی حساب سے ان کی پلیسمنٹ کرے گا اور پھر ان کو سبٹریکشن پڑھائے گا۔ جن بچوں کو ایڈیشن نہیں آتی پہلے وہ ان کو ایڈیشن سکھائے گا اور پھر سبٹریکشن کی طرف جائے گا، اور جن کو ایڈیشن آتی ہے وہ ان کو سبٹریکشن بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو اس میں پہلے بچوں کی پریویس نالج کو چیک کیا جاتا ہے اور پھر اسی حساب سے ان کی پلیسمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ اسیسمنٹ ایٹ دی بگننگ آف دی انسٹرکشن لی جاتی ہے، یعنی پڑھائی کے عمل سے پہلے یا اس کے آغاز میں یہ لی جاتی ہے، اور اس کو پری اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اورلی بھی لی جا سکتی ہے اور یہ ریٹن فارم میں بھی یہ اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ انٹری ٹیسٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے وغیرہ کے لیے انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اب انٹری ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انٹری ٹیسٹ میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جس کلاس یا جس اسپیسیفک سبجیکٹ میں داخلہ لینا چاہ رہا ہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر وہ اہل ہے تو اس کی اس کلاس میں پلیسمنٹ کی جاتی ہے، اور اگر وہ اہل نہیں ہے تو پھر اس کو داخلہ نہیں مل پاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اسکولوں میں کچھ سیکشنز بنائی گئی ہوتی ہیں، جیسے اے بی سی ڈی وغیرہ، اور اسی انٹری ٹیسٹ کی مدد سے ان سیکشنز میں بچوں کی پلیسمنٹ کی جاتی ہے۔ کسی کو اے سیکشن میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بی وغیرہ میں۔ تو پلیسمنٹ اسسمنٹ کی ایگزامپل کے طور پر آپ نے انٹری ٹیسٹ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ پلیسمنٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی بچے کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی اپروپریٹ پلیسمنٹ کرنا۔ تو یہ پلیسمنٹ اسسمنٹ کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد ہے فارمیٹیو اسسمنٹ۔ جو ورڈ فارمیٹیو ہے اس کا جو اوریجن ہے یا جس ورڈ سے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے وہ ہے فارمیشن یا کنسٹرکشن۔ اور فارمیشن یا کنسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلڈ کرنا، یعنی جب ٹیچر بچوں کے کنسپٹس کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے یا ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران یہ اسسمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ اسسمنٹ ڈیورنگ دا لرننگ پروسیس کی جاتی ہے، یعنی پڑھائی کے دوران ہی ٹیچر بچوں کی اسسمنٹ کرتا ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے بچے اس کو گین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد یہ آن گوئنگ اور کنٹینیوس ہوتی ہے، یعنی یہ لرننگ کے پروسیس میں مسلسل اور کنٹینیوسلی یہ چلتی رہتی ہے، اور اس کو پڑھائی کا ایک انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے۔ فارمیٹیو اسسمنٹ کے ٹولز کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا ڈیزائن فلیکسیبل ہوتا ہے۔ اس میں ٹیچر اپنی مرضی کا کوئی ٹول استعمال کر کے بچوں کی اسسمنٹ کر سکتا ہے۔ یہ اورلی بھی کی جا سکتی ہے، ریٹن فارم میں بھی کی جا سکتی ہے، یا آبزرویشن سے بھی ٹیچر بچوں کی اسسمنٹ کر سکتا ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے بچے اس کو گین کر رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن اس کے لیے جو بیسٹ ٹول سمجھا جاتا ہے وہ کوسچن آنسر سیشن کا ہے، یعنی ٹیچر پڑھائی کے دوران بچوں سے کوسچنز کرے تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے بچوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اور اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ امیڈیٹ فیڈ بیک ہوتا ہے، یعنی یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ٹیچر کو یہ فیڈ بیک مل سکے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے بچے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور بچوں کو اس میں اگر کوئی لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں تو پھر ان کو ٹیچر دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بعض دفعہ کچھ لرننگ ایررز بھی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، جیسے بعض دفعہ پڑھائی کے دوران بچوں کے ذہن میں کوئی غلط کنسپٹ بن جاتے ہیں، تو جب ٹیچر کو فوری فیڈ بیک ملتا ہے تو وہ بچوں کے ان کنسپٹس کو درست کروا لیتا ہے۔
اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسیسمنٹ سے ٹیچر کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے اور ٹیچر اپنے آپ کو بھی اسیس کرتا ہے. تو یہی وہ اسیسمنٹ کی ٹائپ ہے جس میں ٹیچر اپنے آپ کو بھی اسیس کرتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اور اگر نہیں آ رہی تو پھر وہ ٹیچر ری تھنک کرتا ہے اور اپنے میتھڈس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے بارے میں تھا. اس کے بعد ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. جو ورڈ سمیٹیو ہے یہ سم یا سمرائز سے لیا گیا ہے, اور اس میں بچے کی جو اوور آل سکسیس یا فیلئر ہوتا ہے اس کو ایسس کیا جاتا ہے. یعنی اس میں بچے کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں کہ بچے نے کیا حاصل کیا ہے اس کو ایسس کیا جاتا ہے, اور یہ ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام اسسمنٹ کی جاتی ہے. اب اس کی جو ایگزامپلز ہیں اس میں فائنل ٹرمز ایگزام ہو گئے, مڈ ٹرم ایگزام ہو گئے, یا کسی سمیسٹر کے اینڈ پر جو ایگزامز لیے جاتے ہیں, یا کسی یونٹ کے اینڈ پر بھی جو آپ ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں تو وہ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کے حوالے سے تھوڑی سی مسکنسپشن بھی پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف جو فائنل ٹرم ایگزامز ہیں یا مڈ ٹرم ایگزامز ہیں وہی سمیٹیو اسیسمنٹ میں شامل ہیں, یا یہ 6 ماہ یا 12 ماہ کے بعد لی جاتی ہے. تو اصل میں اس میں کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کا جو اصل کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام, یعنی کسی بھی پروگرام کے اینڈ پر یا جو آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کے اینڈ پر, وہ ڈیلی بھی ہو سکتا ہے, ہفتہ وار بھی ہو سکتا ہے, یا ماہانہ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی اسپیسیفک آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کے اینڈ پر جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ٹارگٹ اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب اس کا جو پرپز ہوتا ہے, ایک پرپز تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اس کے بعد اس کا پرپز بچوں کو مارکس یا گریڈز دینا بھی ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے بچوں کی رینکنگ بھی کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ تھریٹننگ بھی ہوتی ہے. اب تھریٹننگ کس سینس میں ہوتی ہے کہ اکثر تو ٹیچر خود بچوں کی اسیسمنٹ کرتا ہے, لیکن سمیٹیو اسیسمنٹ میں بعض دفعہ کچھ ایکسٹرنل اتھارٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں, جیسے بورڈ کے پیپر ہو گئے. تو اس طرح سے یہ تھوڑی تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے, جبکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ نان تھریٹننگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ پڑھائی کے دوران ہی ٹیچر بچوں سے اسیسمنٹ کرتا ہے, اور اس میں بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے, اور بچے اس میں خوشی خوشی فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اس کے بعد سمیٹیو اسیسمنٹ انفلیکسیبل ہوتی ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ فلیکسیبل ہوتی ہے اور اس میں ٹیچر کوئی اپنی مرضی کا ٹول استعمال کر سکتا ہے, لیکن یہ انفلیکسیبل ہوتی ہے. اس میں عموماً ایک ہی طرح کا ٹیسٹ سب بچوں سے لیا جاتا ہے, اور اس کو ایک یونیفارم وے میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اور ایک ہی طرح سے اسیسمنٹ تمام بچوں سے کی جاتی ہے. تو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ کے بارے میں تھا. اس کے بعد آخری ہمارے پاس ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. ڈائگنوسٹک کے لیفٹ سے ہی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ جیسے یہ کوئی میڈیکل کی ٹرم ہے, تو بالکل یہاں بھی یہ میڈیکل کے سینس میں ہی یوز ہو رہی ہے. اس میں اصل میں جو بچے کی لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں یا جو بچے کی ویکنیسز ہوتی ہیں ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے, اور پھر ان کی ٹریٹمنٹ یا ان کے لیے ریمیڈی فراہم کی جاتی ہے. یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹرمائن دا کازز آف لرننگ پرابلم, یعنی بچے کی لرننگ میں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کی کازز کو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچے کو کوئی کنسپٹ وغیرہ سیکھنے میں یا سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. آیا بچے کو لکھنے میں کوئی پرابلم ہے, بچے کو ریڈنگ میں کوئی پرابلم ہے, یعنی بچے کی آپ سمجھ لیں کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کو ہم ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کے لیے ریمیڈیل ایکشن پلان مرتب کیا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے ایک وہ پورا پلان مرتب کرتا ہے کہ اس کو یہ میڈیسنز دینی ہے, تو اسی طرح یہاں بھی بچے کے لیے ایک پورا ریمیڈیل ایکشن پلان مرتب کر کے اس کی اس پرابلم کو دور کیا جاتا ہے.
इसके लिए भी मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ओरली भी की जा सकती है और रिटन फॉर्म में भी की जा सकती है। लेकिन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए जो सबसे कॉमन टूल समझा जाता है वो ऑब्जर्वेशन का टूल है। यानी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक चीज आप देखें कि प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि ये प्री असेसमेंट होती है, यानी लर्निंग के अमल से पहले की जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस की जाती है, जबकि जो समेटिव असेसमेंट है वो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम की जाती है। जबकि जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है ये प्री असेसमेंट भी हो सकती है और ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस भी की जा सकती है। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए प्री असेसमेंट की क्या एग्जांपल हो सकती है कि जैसे एक टीचर किसी नई क्लास में पहली दफा पढ़ाने के लिए जाता है, या आप फर्ज करें कि कोई नया बच्चा आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, तो आप उसकी प्री असेसमेंट करते हैं, उसकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं और उसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की डिफिकल्टीज क्या हैं और बच्चे की असल प्रॉब्लम क्या है। और फिर उसके लिए आप एक रेमेडियल एक्शन प्लान तैयार करते हैं और उस पर काम करके बच्चे की उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस भी की जा सकती है और बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हमने देखा कि वो भी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस की जाती है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में फ़र्क ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर बच्चे को किसी कंसेप्ट को समझने में कोई मसला पेश आ रहा है, तो आप मेडिकल की टर्म में समझ लें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम उसको एक फर्स्ट एड फ्राहम करते हैं। यानी उस बच्चे के उस मसले को वक्ती तौर पर हम हल करते हैं ताकि उस स्पेसिफिक कंसेप्ट को बच्चा वो समझ सके। लेकिन जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, इसमें हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली और डीपली बच्चे की प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं और फिर उसको प्रॉपर रेमेडी फ्राहम करते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट को डिस्कस किया। आखिर में आपके कॉन्सेप्ट्स के असेसमेंट के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक छोटा सा क्विज भी डालूंगा जो पास्ट पेपर्स की बुनियाद पर बनाया गया है। आपने अपनी समझ के मुताबिक उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।